حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہماری جماعت کے نامور خطیب حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی وفات پا گئے۔ جنہوں نے تقریباً 70 سال اس ملک میں اور پوری دنیا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان اور مقام کو بیان کیا۔ آپ کی خطابت کا زیادہ تر موضوع جو ہے ساری زندگی شان صحابہ ہے، بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام پر ان کا تاریخی خطبہ آج بھی پوری جماعت میں معروف۔ اور اس سے بھی زیادہ آپ نے ام المومنین سیدہ کائنات اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر ان کی گفتگو تاریخ ساز ہوا کرتی اور اس موضوع پہ وہ جذباتی ہو جایا کرتے۔ میرے خیال علم کے مطابق پاکستان میں کسی بھی مسلک کے کسی بھی خطیب نے ان سے زیادہ شان صحابہ بیان نہیں۔ یہ ان کو منفرد اعزاز اور مقام حاصل تھا۔ قرآن پڑھنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نوازا۔ ترنم میں اپنی مثال آپ تھے۔ عربی اور اردو اور پنجابی کے بہترین شان مصطفیٰ کے اشعار لکھنے والے، پڑھنے والے اور کہنے والے تھے۔ جس طرح اردو اور پنجابی پہ عبور تھا، اسی طرح عربی زبان پہ بھی عبور تھا۔ حتیٰ کہ عربی میں آپ کے خطبات جمعہ بھی موجود ہیں جب آپ کی زبان کو اردو میں تقریر کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ ہمارے شہر سرگودا میں انہوں نے ایک تاریخ ساز وقت گزارا اور صحابہ کرام کی شان اور مقام بیان کرنے کی پاداش میں حکومت کی طرف سے انہیں شہر بدر کیا گیا، زبان کو بین کر دیا۔ میرے خیال کے مطابق جب ماہ محرم میں علماء کی زبان بندیاں ہوتی تھی تو حضرت قاری صاحب وہ خطیب تھے جنہیں پورا پاکستان جن پہ بین کر دیا جاتا۔ بعض خطبہ پر بعض علاقوں میں بین ہوتا ہے، ان پر پورا پاکستان ہی تنگ کر دیا جاتا تھا، صرف اس وجہ سے جو عظمت صحابہ کے موضوع پر بیان فرمایا کرتے۔ آج وہ فوت ہو چکے، یقیناً آج ان کی مسجد کے پاس ان کی میت موجود ہے اور وہ خطیب ایشیا اپنی زبان سے خطبہ جمعہ نہیں ادا کر سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ قاری صاحب کو
کہ خاص ملکہ حاصل تھا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے جملوں کو سمجھا نہیں گیا یا اس پہ توجہ نہیں دی۔ وہ جماعت اہل حدیث کے ان خطباء میں سے تھے جن کے ایک ایک جملے پر کئی گھنٹے خطاب اور تقریر اور تفسیر ہو سکتی ہے۔ یعنی اکثر خطباء کے جملے مزید قابل وضاحت نہیں ہوتے، لیکن ان کی گفتگو کا یہ انداز تھا کہ ایک جملہ موضوع کے طور پہ ایسا دے جاتے جس پر صدیوں تفسیر اور بیان ہوتی رہے اور اس کے راز کھلتے رہے اور اس کی عظمت کھلتی رہے۔ کوئی موضوع ہو، توحید کا موضوع ہو یا شان رسالت کا عنوان ہو یا پھر ان کی مزاج اور ذوق کے مطابق شان صحابہ ہو یا پھر سیدہ کائنات ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام ہو، یہ ان کی خطابت کا نچوڑ تھے۔ توحید کے عنوان پہ جب آپ کا خطاب ہوتا تو چند جملوں میں وہ پورا عقیدہ توحید بیان کرتے اور فرمایا کرتے کہ نماز پڑھنا توحید نہیں۔ ذرا ان کی جملوں پہ غور کریں اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ان کی جماعتی خدمات کا احاطہ مشکل ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیگ جماعت میں گروہ یا بندے ایسے نہیں ہوتے جو ان کی خدمات کا عوام الناس میں تذکرہ کرے اور ان کے مقام کو بیان کرے۔ تو ان کے موضوع توحید پر ان کے چند جملے ذرا آپ سماعت فرمائے۔ فرمایا کرتے تھے نماز توحید نہیں ہے، زکوٰۃ دینا توحید نہیں، روزہ رکھنا توحید نہیں ہے، حج کرنا توحید نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف کلمہ پڑھنا اور یہ کہنا کہ اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہنا یہ توحید نہیں ہے۔ جب تک نفی نہ ہو تمام مشکل کشاؤں کی اور لا کی ضرب نہ لگے، سمجھو کہ آپ نے توحید کا حق ادا نہیں کیا۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ توحید یہ ہے۔ اگر شان رسالت پر ان کی گفتگو بیان کی جائے، ان کے خطبات سے چند جملے اگر اٹھا لیے جائے تو ان کی گفتگو کا خلاصہ ان جملوں میں ہوا کرتا تھا، نفیس ترین ذات نبی کی۔ بتاؤ یہ جملے کا انتخاب کیسا ہے؟ آج کے اس دور حاضر کے سارے خطیبوں کے وہ ادب احترام اکرام زبان میں وہ جملوں کا انتخاب نہیں ہوگا جو ادب مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے جملے حضرت قاری صاحب پیغمبر علیہ السلام کی شان پہ کہا کرتے تھے۔ نفیس ترین ذات نبی، نفیس ترین بات نبی، لا ریب ذات پیغمبر کی، لا ریب بات پیغمبر کی۔ اب آپ تصور کریں حدیث کی حجیت پر، حدیث کے معصوم ہونے پر، حدیث کے حجت ہونے پر، حدیث کے مقام اور شان کو بیان کرنے پر یا حدیث کے حجیت پر کتاب لکھیں آپ، سب کچھ لکھنے کے بعد پوری تقریر اور تفسیر اور تصنیف
آپ کی ایک طرف ہو، اور حضرت قاری صاحب کا یہ جملہ ہی کافی ہے، لا ریب بات نبی۔ اب تصور کرے اس میں کیا عصمت حدیث نہیں، عصمت رسول، عصمت حدیث، حجیت حدیث، حفاظت حدیث، سارے عقائد، سارے علوم ایک جملے میں ہے کہ لا ریب ذات نبی اور لا ریب بات نبی۔ یہ کس کی تفسیر ہے؟ قرآنی وہ ساری آیات دو حدیث کے مقام پر ہے، ایک سے طرف سے شروع کریں آخر تک پڑھ جائیں، خلاصہ یہی ہوگا کہ لا ریب بات نبی۔ اس پر آپ قرآن پڑھیں کہ قرآن نے حدیث مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کہ پیغمبر وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ آپ حدیث پڑھے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ لکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام نے، قریش نے، آپ کو ساتھیوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ بشر ہے، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، کسی وقت آپ خوشی میں ہیں، کسی وقت آپ غمی میں ہیں، ہر بات لکھتے رہتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھنے سے روک گئے۔ بعد میں ساتھیوں نے پوچھا، ان کا مشورہ تھا، انہوں نے کہا بشر ہے، واقعی بشر ہے، نہیں لکھنی چاہیے حدیث، پوچھ لینا چاہیے لکھنے والی ہے نہیں لکھنے والی، یہ وہی ہے، یہ غیر وہی ہے، یہ حدیث ہے یا یہ کیا ہے، یہ عام بات فرما رہے ہیں، آپ بشر بھی ہیں، خوشی میں ہیں، غمی میں ہیں، ہر بات واقعی بات تو ٹھیک ہے، حدیث لکھنے سے روک۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، عبداللہ آج کل آپ میری حدیث نہیں لکھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ بشر ہیں، ہر وقت آپ خود کسی مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں، کسی وقت خوشی کسی وقت غمی، ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، اس لیے ساتھیوں نے مشورہ دیا میں رک گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میری ہر بات لکھ۔ اب ایک خطیب حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کی حدیث کی اہمیت، حدیث کی حجیت بیان کرے گا، یہ آیات پڑھے گا، یہ حدیث پڑھے گا، تفصیل کرے گا، 1 گھنٹہ لگا دے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لکھ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ نے اپنے انگلی کا اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں، یہ سب کچھ بیان کرتا کرتا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے لگا دے، اور قاری صاحب کا ایک جملہ لا ریب بات نبی، اس کی تفسیر میں چلے جائے، اس پر کتاب لکھیں، واعظ کریں، یعنی عربی اور اردو ادب میں سے لبریز خطاب، عربی کے الفاظ کا چناؤ اور اردو اور پنجابی کے الفاظ کا چناؤ ان کا ایسا خاصا تھا، نشان مصطفیٰ علیہ السلام پر بیان میں ان سے کوئی بڑھ کر تھا۔ جنہیں کہا جاتا ہے نا کہ پرندے رک جایا کرتے تھے جب حضرت قاری صاحب اپنے عروج میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، پھر ذرا اتباع رسول پہ آئے، ہم بھی اتباع بیان کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، واعظین کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں، پسندیدہ موضوع ہے، آسان سا موضوع ہے کہ آپ کی اتباع بیان کریں، آپ کی پیروی بیان کریں، اتباع پر واقعات لائیں،
اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ آپ کی اتباع واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ سارا جتنا دیر مرضی خطاب کرے، اور اس پر قاری صاحب کے چند جملے اپنی پنجابی زبان میں تھے کہ جس کا کلمہ پڑھیندا ہے اس کی گل بنی، جس کا کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے آنکھیں لگیندا ہے، جس کا کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے پیچھے چلیندا ہے۔ بتائے ذرا کتنے پیارے چنیدہ جملے ہیں اتباع رسول پر کہ جس کا کلمہ پڑھیندا ہے وہ دے پیچھے چلیندا ہے۔ میرے پیغمبر کی ذات بھی اللہ نے لاجواب بنائی ہے اور آپ کی بات بھی لاجواب بنائی ہے۔ اور ایک آپ کے خطاب کا عنوان ہے سورۃ الکتاب، سیرت الکتاب۔ علماء جانتے ہیں یہ دو جملے انتہا ہے پیغمبر کی شان۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث صحیح البخاری کی یاد کرے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا فرماتا کان خلقہ القرآن، قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ سورۃ المومنون 18ویں پارے کی پہلی 10 آیات تم نہیں پڑھتے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ یہ 10 کے 10 اوصاف آیات محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، یہی آپ کا اخلاق ہے۔ امی عائشہ نے فرمایا، کتنے جامع الفاظ تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہی جامع الفاظ انہی کی اتباع اور سنت میں قاری صاحب کے پڑھ لیجیے۔ سورۃ الکتاب، سیرت بھی الکتاب، کیا معنی؟ ان کی سورت بھی قرآن ہے، ان کی سیرت بھی قرآن ہے، یعنی ان کے الفاظ جملے ایک ایک پہ غور کرے، ایک ایک موضوع پہ، اور اتفاق کہیے یا اللہ کا امر گئی کہ آپ نے سب سے زیادہ شان سیدہ کائنات اماں جی عائشہ کی بیان کی ہے، اور معروف روایت کے مطابق آج 17 رمضان ہے، امی عائشہ کی بھی وفات ہے اور حضرت قاری صاحب کی وفات بھی آج ہے۔ وفات اور جنازے کا دن ایک ہی ہے، جس سے محبت ہو ہے بندہ اس سے کے ساتھ اٹھتا تو ہے نا۔ ساری زندگی امی عائشہ کی شان، عظمت اور گستاخان امی عائشہ کا رد کرتے گزر گئی اور امی عائشہ کی شان بیان کرتے گزر گئی۔ اللہ نے موت کا دن بھی ایک ہی دیا، ماہ رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، اور سنن نسائی کی حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے والے دن یا جمعے والی رات فوت ہو جائے اللہ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ رتبہ اور یہ مقام اور اس حدیث کے مصداق بھی ٹھہرے۔ انبیاء تو پھر معصوم انبیاء ہی ہوتے ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی گناہوں سے پاک تو نہیں ہوتا، لیکن جو خاتمہ بالخیر ہے، خاتمہ بالایمان ہے، جو موت کی علامات ہے، جو موت کے لمحات ہیں، جو موت کے ایام ہیں، جو موت کے اوقات ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہے، جس انداز میں کوئی موت میں جا رہا ہے وہ موت کی شان، وہ علامت وہ زندہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جوڑ دیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میں ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت قاری صاحب تو حضرت امی عائشہ کی شان بیان کرتے کرتے ذرا صحابہ کرام کی شان پہ آپ کے عنوانات
آپ کی سرخیاں وہ ذرا سنیں۔ جب شان صحابہ بیان کرتے، صحابہ مغفور ہے، یہ آپ کا تاریخ ساز موضوع تھا۔ صحابہ مغفور ہے، صحابہ مرحوم ہے۔ اب سارا قرآن پاک صحابہ کی شان پر جو نچوڑ ہے وہ اس جملے میں، صحابہ مغفور ہے۔ آیات پڑھتے، واقعات پڑھتے اور آخر میں لے آتے۔ بلکہ اگر میں کہوں تو ہماری جماعت میں جس خطیب نے ایک موضوع پر خطبہ کو بولنا سکھایا ہے وہ حضرت قاری صاحب، ایک الفاظ اٹھاتے اور اسی پر گھنٹہ ڈیڑھ دو بحث کرتے رہتے، آخر تک وہی جملہ ہوتا، صحابہ مغفور ہے، صحابہ مرحوم ہے، صحابہ جنتی ہے، صحابہ بخشے ہوئے ہیں، صحابہ مغفور ہے، صحابہ مرحوم ہے۔ کیا معنی؟ سارے صحابہ بخشے ہوئے، سارے صحابہ اللہ کی رحمت کے حقدار ہیں۔ اب بندہ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بات کرتا ہے صحابہ کی شان پر، تو ایک جملہ صحابہ سارے مغفور ہیں، اس کی تفصیل بیان کرے، اس کی تفصیل بیان کرے تو حقانی ہو۔ صحابہ مغفور ہے، اب صحابہ میں سے اٹھاتے تو صدیق کی شان بیان کرتے اور ایسا موضوع کا تعارف کروایا جو آج تک ان کے سوا کوئی ایسے موضوع پر اس طرح جوڑ کے بیان نہیں کر پایا۔ نبی و صدیق، نبی و صدیق، جہاں نبی وہاں صدیق، نبی اور صدیق۔ قرآن کی آیت پڑھتے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، نبی و صدیق، اِذْ ہما فرماتے یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، نبی اور صدیق، اذ یقول لصاحبہ، نبی و صدیق، لا تحزن، کہنے والے مصطفیٰ، ان اللہ معنا، معنا کے اندر نبی اور صدیق اکٹھے ہیں۔ فرما بتاؤ جہاں نبی ہوگا وہاں صدیق ہوگا، نبی صدیق سے جدا نہیں، صدیق میرے محمد سے جدا نہیں ہے۔ دو جملوں میں صدیق کو جوڑ دیا ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور ایسے جوڑا جیسے قرآن میں ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نبی اور صدیق۔ اور جب آئے شان عثمان پر تو یہاں حضرت قاری صاحب کا ایسا سمجھے کہ شرح صدر ہوتا، دماغ اور سینہ کھلتا، کون عثمان؟ اور غالباً اس مسجد کے جب تعمیر ہو رہی تھی تو بیسمنٹ میں آپ کا نہیں پلاٹ جب یہ خریدا تھا، جس حال میں ہم اس وقت بیٹھے، اس پلاٹ کی پیمنٹ پوری کرنی تھی تو حضرت قاری صاحب کو بلایا، تو آپ نے جمعہ خطبہ دیا تھا، محرم نیا نیا گزرا تھا، تو شان عثمان پر، کون عثمان؟ وجہ بیعت رضوان عثمان۔ اب جملہ کیسے اٹھایا ہے؟ وجہ بیعت رضوان عثمان، اس کے اندر کیا پوشیدہ ہے کہ جن 1400 صحابہ پر اللہ راضی ہوا، ان پر راضی ہونے کی وجہ عثمان ہے،
جن کی وجہ سے 1400 پر راضی ہو جائے اس پر خود رب راضی کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ بیعت رضوان عثمان۔ اور پھر پڑھتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ وجہ بیعت رضوان عثمان۔ کون عثمان؟ سفیر محمد عثمان، وزیر محمد عثمان۔ کون عثمان؟ کائنات کا مظلوم ترین انسان عثمان۔ کون عثمان؟ پیاسا عثمان، وہ خطیب کائنات کا، ہم آئیں تو سٹیجوں پر پھول برسائے جائیں، آج اس خطیب کی زیارت دیدار کرواتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس پہ مسجد نبی کے ممبر پہ آنے کے لیے پتھر برسائے۔ او عثمان، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، اللہ ان کی بشری لفظوں کو معاف کر دے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر۔ ان کی زندگی بھی دکھوں پریشانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ پہلے ایک بیٹا شہید ہوا، پھر دوسرا بیٹا ایجنسیوں نے اٹھا لیا، کئی سال سے 8-10 سال ہو گئے تڑپتے تھے۔ یہاں بھی پچھلے سال تشریف لائے تو کہتے ہیں میرے بیٹے کا کچھ بنے گا، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں، میں تو یعقوب علیہ السلام کی طرح ہو گیا۔ فوت ہو جائے تو بندے کی آس امید تو ختم ہو جاتی ہے نا، پتہ ہی نہ ہو بیٹا کس حال میں اور کہاں ہے۔ وہاں تو انبیاء کی حالت کیفیت قرآن میں ہے، بِعِزَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُسْنِ، جو صبر جمیل کے پیکر تھے، جو اللہ المستعان کے عقیدے پر تھے، ان کی حالت کیفیت قرآن نے بیان کی ہے کہ جوان بیٹے کی جدائی اور فراق نے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی تھی، تو عام آدمی کی حالت کیفیت کیا ہو۔ پھر اتفاق دیکھی کہ کل ہی آپ کی اہلیہ فوت ہوئی، کل 5 بجے ان کا جنازہ تھا، آج 5 بجے قاری صاحب کا جنازہ۔ جب سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے، ایسے سمجھے کہ یہ موضوع شاید اتارا ہی ہونے کے لیے گیا ہے، نازل ہی ہونے کے لیے ہوا ہے، بیان کرنے کا اللہ نے کیسا ملکہ دیا ہے، خاصا ہی ان کا تھا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رفیقہ، پیغمبر کی بیوی کا، زوجہ کا، ام المومنین کا تعارف کرواتے۔ کون عائشہ؟ اور پھر سجدہ کائنات پر الزام اور تہمت لگانے والا منافقین کی طرف سے طوفان جو انہوں نے برپا کیا، اس پر جب جذبات کا اظہار کرتے تو بڑے عجیب الفاظ ہوتے۔ کسی سکھ کا گلہ نہیں کرتا، کسی ہندو کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا، اندرا گاندھی کا گلہ نہیں کرتا، ملکہ الزابتھ کا گلہ نہیں کرتا، کسی کافر کی بیوی کا گلہ نہیں کرتا، گلہ بھی کرتا ہے تو اس پاک باز مائی کا جس نے محبوب کے ساتھ ساری زندگی گزار دی ہے۔ پھر اور جس بات کا اظہار کرتے تو فرماتے اگر ان لوگوں کی گندی ناپاک زبانیں امی عائشہ کے تنقید اور گستاخی پر مجبور ہے تو پھر سن لو میری زبان ان کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے۔
پھر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ عفق جب بیان کرتے اس کا سما اپنا ہوتا، ہم تو اس کے اثر اشیر بھی نہیں پہنچ سکتے بیان جو اللہ نے ان کو ملکہ دیا تھا، جو خطابت کا حسن دیا تھا، جو انتخاب الفاظ کے چناؤ اور انتخاب کا اللہ نے ملکہ بخشا۔ آج چونکہ اپنی عائشہ کی وفات کر دیں تو قاری صاحب ان کی شان بیان کرتے کرتے جذباتی ہو، ان کی شان میں منظوم کلام بھی لکھا اور کہا۔ اس جیسا کلام بھی آج تک اردو پنجابی زبان میں امی عائشہ کی شان پر، طہارت پر، برات پر، پاکیزگی پر کوئی نہیں لکھ سکتا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر میں یا غزوہ میں جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کے درمیان قرآن ڈال جس کا نام آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ اس غزوہ میں میرا نام نکلا قرآن میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے، فرماتی ہم غزوہ سے واپس فاتح ہو کے واپس آ رہے تھے تو مدینے کے قریب ہی پہنچ گئے، کئی میل سفر تھوڑا یعنی باقی رہ گیا تو رات کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، ہم رک گئے۔ پھر صبح کے قریب حضور نے فرمایا کہ یہاں سے اٹھو اور اونٹوں کو پہ سوار ہو جاؤ، آگے جا کے نماز فجر پڑھے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ میں جب جانے کا سنا کہ حضور نے جانے کا اعلان کر دیا ہے، میں ذرا پرے چل گئی قافلے سے ہٹ کے حاجت کے لیے کہ میں واپس آ کے بیٹھ جاتا۔ وہ اونٹ پر جو عہدہ رکھا جاتا تھا عورتیں اس سمیت عہدے کو اٹھا کے صحابہ اونٹ پہ رکھتے تھے۔ اندھیرا تھا، اس کے اوپر ایک سائے کے لیے اور پردے کے لیے کپڑا ہوتا تھا جس میں ہم چھپ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے سمجھا کہ میں اس میں سوار ہوں، اندھیرا تھا، عہدے کے اندر پہنچ گئی، عورتیں عہدے کے اندر پہنچ جاتی تھی، پھر صحابہ اس کو اٹھا کے اونٹ پر رکھتے تھے۔ صحابہ نے سمجھا کہ میں اس میں ہوں، کیوں؟ فرماتی ہے خوراک ہماری اتنی کم ہوتی تھی، ہمارا وزن ہی کم تھا، روٹی کم ملتی تھی پوری کھانے کے، ہم کمزور تھے، پھر میں تو ویسے بھی عمر میں بھی تھوڑی تھی، وزن میرا کوئی تھا نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ امی عائشہ اس کے اندر ہے، محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اندر بندہ ہے یا نہیں۔ انہوں نے عہدے کو اونٹ پہ رکھ دیا، قافلہ چلا گیا۔ میں جب حاجت سے فارغ ہوئی ادھر آنے لگی تو میرا ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا، میں اس کو تلاش کرنے بیٹھ گئی، پیچھے تلاش کر رہی تھی، واپس آئی تو حضور ہے ہی کوئی، میں رک گئی، وہیں بیٹھ گئی، لیٹ گئی، حتیٰ کہ میں سو گئی۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ ان کو حضور چھوڑ جاتے تھے، اندھیرے میں جب بھی چلتے تھے ان کو پیچھے چھوڑ جاتے، اور ان کو یہ حکم ہوتا کہ آپ قافلے کے پیچھے رہا کریں، اگر کوئی چیز رہ جائے اندھیرے میں قافلے کی، کوئی قیمتی چیز رہ جائے، اس سفر اسی راستے نشانات پہ آپ آیا کرے، کوئی چیز رہ جائے تو اس کو اٹھا لیا کرے۔ فرماتے میں رات کو قافلہ نکل جاتا لیکن میں صبح نکلتا، ان کی یاد ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی۔ قافلہ بہت ساری جگہ پہ ریگستان میں پھیلا ہوا تھا، اب میں سارے اس جگہ پر پھر رہا ہوں، تھوڑی سی روشنی ہوئی، دیکھا تو ایک ٹیلے پر کوئی خاتون ہے بیٹھی ہوئی، میں قریب آیا تو دیکھا امی عائشہ، میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں جاگی،
سوائے انا للہ کے میں نے صفوان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں سنا. وہ مجھے پہچان گئے. کیوں؟ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. جب پردہ نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. وہ مجھے پہچان گئے. انہوں نے اونٹ کو بٹھایا, اونٹ کے گھٹنے پر اپنا قدم رکھا اور مجھے اشارہ کیا, بولے بھی نہیں. میں ان کے اونٹ پر سوار ہو گئی. انہوں نے اس کی مہار پکڑ لی, پیدل چلتے آئے. اللہ کی قسم دوپہر کے وقت پیچھے سے ہم حضور تک پہنچے. صفوان سارے راہ میرے ساتھ کوئی بات نہیں. اتنے پاکیزہ تھے وہ انسان. جب وہاں پہنچے دوپہر کا وقت تھا. بندہ خائن ہو, نعوذ باللہ چور ہو, دوپہر کے سے کون پیچھے آتا ہے؟ سارا قافلہ دیکھ رہا تھا, حضور دیکھ رہے تھے. بندہ چھپ جاتا ہے, بندہ تو اندھیرے میں آتا ہے. مجرم اور جھوٹے تو دیر اندھیرے میں آتے تھے. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. سچے تھے, پاکیزہ تھے, صاف تھے. دوپہر کا وقت تھا. پورے قافلے کے سامنے اماں جی سوار ہیں, وہ صحابی رسول پیدل ہے. قافلے سے آ ملے. منافقوں نے جو کہنا تھا وہ کہا. جو طوفان برپا کرنا تھا عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں نے وہ کہنا شروع کر. پھر اللہ والوں کو کون معاف کرتا ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کوئی بات آ جائے صحیح, پھر دیندار اور اہل دین کے حوالے سے کسی کے علم میں کوئی بات مل جائے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو اب سب کچھ آ گیا, میں جس کو چاہوں ذلیل کروں, رسوا کروں, پریشان کروں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میرے ہاتھ میں ہے پیدا. پھر عبداللہ بن ابی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. امی عائشہ فرماتی ہے کئی دن گزر گئے, گھر میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے. ہم عشاء سے پہلے مغرب کے بعد تھوڑا سا اندھیرا ہوتا تو بیت الخلاء یعنی حاجت کے لیے عورتیں باہر جاتی تھیں. میں بھی سیدہ مصطح کے ساتھ, جس کا نام عاتقہ ہے, وہ حضرت صدیق کی خالہ ہے, یعنی میرے باپ کی خالہ ہے, تو میں ان کے ساتھ حاجت کے لیے جا رہی ہوں. حاجت سے فارغ ہو کے واپس پلٹی. راستے میں انہیں کچھ جناب آگے پتھر تھا, وہ اپنے خیال میں کوئی بات سوچ رہی تھی, ان کو ٹھٹا لگا, وہ گرنے لگی. کہتی اللہ تجھے ہلاک کرے, برباد ہو اے مصطح. اپنے بیٹے کو برا کہا. مصطح کی وہ ماں تھی عاتقہ رضی اللہ عنہ. میں نے کہا ہے ام مصطح کو برا کیوں کہہ رہی؟ وہ تو صحابی ہے اور بدری ہے, اور بدریوں کی ساری غلطیاں معاف ہیں, اور آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو ہی برا کہہ رہی. ویسے نبی علیہ السلام نے روکا بھی ہے, منع بھی کیا, حدیث بھی ہے کہ اپنی ذات کو برا نہ کہو, اپنی ذات پہ لعنت نہ پاؤ. یا اللہ مجھے ہلاک کر, مجھے برباد کر. یا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو نا تو بندہ کہتا ہے اگر میں جھوٹ ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں, میں برباد ہو جاؤں, میں تباہ ہو جاؤں, میرا کچھ نہ رہے, میرا بیٹا مر جائے, میری اولاد مر جائے. حضور فرماتے ہیں نہ اپنی اولاد پہ لعنت ڈالو, ہلاکت کی بد دعا نہ کرو, نہ اپنے مال پر, نہ اپنے کاروبار پر, نہ اپنی دکان پر, نہ اپنی ذات پر. یہ کیسا انسان ہے جو اپنے آپ پر لعنت ڈال رہا ہے, میرے پاس کچھ نہ رہے. سیدہ کائنات اما جی عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے. فرمایا بولی بالی عائشہ تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں مدینے میں کیا مشہور ہے؟ فرمایا مجھے تو نہیں پتا. فرمایا یہ بات تیرے بارے میں مشہور ہے. فرماتی اچھا, تب ہی تو کئی دنوں سے حضور میرے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھ رہے تھے جو پہلے ہوتا تھا. اچھا آپ سمجھ آئیے. واپس آئے, نبی علیہ السلام شریف لائے. صحیح البخاری کے حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور یاد یہ موضوع اس وجہ سے آ گیا کہ اس کا تعلق قاری عبدالحفیظ صاحب کی خطابت کے ساتھ تقریباً 70 سالوں نے یہی سب سے زیادہ موضوع بیان کی, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو پھر حضور تشریف لائے. فرمایا عائشہ طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو, لیکن میں اجازت چاہتی ہوں کہ اپنے باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. فرمایا چلی جاؤ. کچھ بچہ آپ نے بلایا, فرمایا عائشہ کے ساتھ جاؤ اور ان کو اپنے باپ کے گھر ابو بکر کے گھر چھوڑو.
امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے سمجھا کہ اجازت نہیں دیں گے، انہوں نے تو اجازت ہی دے دی۔ میں نے کہا روکیں گے وہ کیوں جاتی ہے، مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اور دل میں یہ بات تھی کہ اگر اجازت مل گئی تو جا کے ماں اور باپ کو مل بھی آتی ہوں۔ کتنا دور تھا گھر، یہ بھی ایک عجیب روایت ہے، گھر کتنا دور تھا۔ اس طرف نبی علیہ السلام کا مسجد نبوی کے اس طرف گھر محبوب کا تھا، حجرہ عائشہ تھا جہاں آپ دفن ہے، جہاں روضہ پاک ہے، اور اس طرف سیدنا صدیق کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ تبھی تو آپ نے فرمایا تھا مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دینا سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے، ساتھ ہی تھا۔ ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر جانا ہے اور پوچھ کے جانا ہے، ادھر سے نکلنا ہے اور اس گھر میں جانا ہے اور ساتھ بچے کے جانا ہے، اکیلا نہیں جانا۔ فرماتی ہے میں پوچھ تو آؤں، میرے ابے کو پتہ ہے، میری امی کو پتہ ہے اس سارے واقعے کا، یا جس طرح مجھے نہیں پتا تھا شاید ان کو بھی نہ پتا ہو۔ فرماتے ہیں میں آئی حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر آئی تو میرے باپ اوپر والے مکان، اوپر منزل جو تھی نا، اوپر جو کمرہ تھا اس پر بیٹھے تھے چھت پر، اور ماں میرے نیچے بیٹھی۔ میں نے اماں جی سے پوچھا اماں جی میرے بارے میں کوئی بات مدینے میں مشہور ہے وہ تمہارے علم میں ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا علم ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں پھر تو آپ نے رونا شروع کر روئی۔ اوپر سیدنا صدیق بیٹھے تھے، آواز سنی، اوپر سے آواز دی کون ہے رونے والا؟ فرمایا عائشہ ہے۔ کیوں رو رہی؟ عائشہ آئی ہے، کیوں رو رہی؟ فرمایا وہ بات جو ان سے چھپی ہوئی تھی وہ ان کے علم میں آ گئی۔ صدیق نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری ہے، کاش کو صدیق کو معاف کر دے اور صدیق کی شان اور مقام کو، درجے کو، فضیلت کو جان لے۔ صدیق نے بڑی ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا واہ، ہم نے تو جاہلیت میں کفر میں بھی کبھی زنا نہیں کیا تھا، ہم تو اس وقت ہمارا خاندان پاکیزہ تھا، آج تہمت اس گناہ کی میرے خاندان پر۔ یہ بات سنی امی عائشہ نے رونا شروع کر، فطری بات۔ فرماتی ہیں پھر میں 2 راتیں اور 1 دن روتی رہی، اللہ کی قسم نہ آنسو رکے اور نہ ہی میں سو سکے، نیند اڑ گئی، غائب ہو گئی، ہے ہی نہیں جسم، بخار چڑھ گیا۔ فرماتے اگلے دن نبی علیہ السلام باہر نکلے، کچھ لوگوں نے آپ کے دیکھ کر، یہودیوں نے، کافروں نے، منافقوں نے وہ بات جو تہن بنی ہو، جو الزام لگا ہوا ہو، وہ بات تو پھر پھیلی، یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیوی نے یہ عمل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے آج بات مہینہ گزر گیا ہے اور ناقابل برداشت ہو۔ حوصلہ ہے ان بدبختوں کا جو آج بھی 1450 سال گزر گئے پھر بھی امی عائشہ کو معاف نہیں کرتے۔ امی عائشہ فرماتی نبی علیہ السلام سیدھے ممبر پہ فرمایا میرے صحابہ، مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی، میں آج جس مقصد کے لیے کھڑا ہوا ہوں وہ خطاب کے در الفاظ یا معاشر المسلمین، اور شاید اتنے دردناک اور اتنے بے بسی کے حالت کیفیت رسول اللہ پر کبھی نہ آئی۔ الفاظ دیکھو، الفاظ سے پتہ چلتا ہے نا، یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی، کون میری حمایت کرے گا، کون میری مدد کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا اس بندے کے خلاف جس بندے نے قد بلغنی اذاہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، فی اہل بیتی، میرے اہل بیت کے بارے میں، میری عائشہ کے بارے میں، میری گھر والی کے بارے میں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آج کون ہے جو میری مدد کرے؟ آگے جو بات ہے فرماتے اللہ کی قسم
میں نے اپنی بیوی عائشہ میں کبھی خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ نبی ہو اور معصوم اور مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی اور اپنے گھر کی صفائی دے رہا ہو، بتاؤ حالت کیسی ہو؟ فرمایا میں نے اپنی بیوی عائشہ میں سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا، اور جس بندے کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے صفوان، اللہ کی قسم میں نے اس میں بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ تو میرے کبھی گھر نہیں آیا تھا، جب بھی آتا تھا اسی وقت جب میں محمد ساتھ لے آتا تھا۔ اس پر اس کے ساتھ میری بیوی کو گناہ کے لیے نعوذ باللہ چھوڑا گیا ہے۔ صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم کیجیے۔ قبیلے آپس میں الجھ پڑے، اوس اور خزرج، تلواریں نکل آئی۔ قریب تھا کہ آج مدینے میں دوبارہ جاہلیت کے وہ جذبات بھڑکتے اور آپس میں تلواریں اٹھتی اور گردنیں کاٹی جاتی۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، چپ کرو اور میرے واپسی کے آنے کا انتظار کرو۔ وہی آئی محبوب، چلیے ابو بکر کے گھر، صحابہ کرام کو بٹھائیے، سمجھائیے، یہ تو دوبارہ جذبات وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، آپ چلے۔ فرمایا میرے صحابہ یہیں رکنا، میں جا رہا ہوا تھا۔ حضور تشریف لے گئے۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ آتے ہی اندر داخل ہوتے ہی فرمایا میری عائش کدھر ہے؟ اور قاری صاحب یہ جب کہا کرتے تھے نا میری عائش کدھر ہے، میری حمیرہ کدھر ہے، میری عائش کدھر ہے؟ جب پیار میں ہوتے تو عائشہ کے بجائے عائش کہتے، مختصر نام، میری عائش کہاں ہے؟ سیدہ ام رومان آپ کی والدہ محترم، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ محترمہ بولی یا رسول اللہ اندر بیٹھی ہیں، اندر ہے کمرے میں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، نہ سوتی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، سیڑھیوں کے اندر بیٹھی ہے، وہ چپ کروا رہی ہیں۔ 2 دن سے چپ اس نے نہیں کی، رونا چھوڑا نہیں ہے، سوئی بھی نہیں ہے، کھایا بھی کچھ نہیں۔ فرما بلاؤ میری عائش کو۔ سیدہ کائنات کو آواز دی، سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائش بار تشریف لے آؤ، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں باہر اٹھ کے آئی، حضور علیہ السلام کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ فرمایا حضور نے، ایک طرف میرے باپ بھی بیٹھے تھے، میری ماں بھی بیٹھی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے گناہ نہیں ہوا تو پاک ہے، تو میں تیرے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، دکھی ہوں، پریشان ہوں، اپنے بارے کوئی بات ہی کر، کوئی سوئی بیان کر۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام گھر والوں سے پوچھ کے آئے تھے، آپ نے پوچھا کس سے؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسامہ نے فرمایا محبوب جی یہ نہیں ہو سکتا، تمہاری بیوی رب کا انتخاب ناپاک ہو۔ پھر آپ نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سیدنا علی نے فرمایا محبوب جی اگر یہ آپ کی بیوی اگر اس میں کوئی عیب نقص ہو بھی صحیح، اور اللہ نے آپ کے لیے بیویاں بہت ساری بنائی ہیں، اور کہیں بھی اور نکاح ہو سکتا ہے میرے محبوب، کہیں بھی فرمائے نکاح ہو جائے گا، لیکن میرا مشورہ ہے اپنی لونڈی بریرہ وہ عائشہ کے قریب ہے، اس سے زیادہ اسے پتہ ہوگا، کوئی بھی ان کی ذات میں نقص ہوگا تو پتہ ہوگا، ان سے پوچھ لیجئے۔ آپ نے سیدہ بریرہ کو بلایا جو آپ کی لونڈی ہے، فرمایا بریرہ تو ہر وقت گھر میں رہتی ہے، عائشہ کے بارے میں کچھ تو جانتی ہو تو بتلا۔ سیدہ بریرہ کے الفاظ سنیے، فرمایا محبوب جی عمر میں چھوٹی ہے اور بھولی بھالی ہے، آٹا گونتی گونتی سو جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ آٹا بکریاں کھا جائیں، لیکن اللہ کی قسم میں نے اس میں ایسا کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی ایسا نقص نہیں دیکھا، کوئی ایسا گناہ نہیں دیکھا، کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ
زینب ام المومنین سیدہ زینب سے پوچھا، کیونکہ وہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی بھی تھی، رسول اللہ کی بیوی بھی تھی، اس کا نکاح اللہ نے آسمان پہ مصطفیٰ کے ساتھ کیا تھا، وہ سوکنوں میں سب سے زیادہ میرے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی بہن سیدہ حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ اور بات عورتوں میں پھیلانے میں وہ آگے تھی، تو میرا خیال تھا کہ زینب میرے خلاف بولے گی، سوکن کا جو رشتہ ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، آج لینے کا موقع ہے۔ حضور نے فرمایا زینب تو بڑی عائشہ صدیقہ کے ساتھ تیرا جھگڑ کوئی اختلاف ہوتا ہی رہتا تھا، آج کوئی عائشہ کے بارے بات کر۔ زینب فرماتی ہے محبوب جی میری بہن حمنہ تو بہت کچھ کہہ رہی ہے، میں نے سنا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے عائشہ میں برائی نہیں دیکھی۔ یہاں تک بات ہے اس معاملے کی، میں نے نہیں دیکھی۔ سیدہ فرماتی ہیں تھی تو میرے ذہنی طور پر ہماری آپس میں اختلاف ہوتا تھا زینب سے، لیکن آج زینب کو تقویٰ بچا گیا، پرہیزگاری بچا گئی، اللہ کا ڈر بچا گیا، انہوں نے میرے بارے میں سچی بات کہہ دی۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں تیرے بارے پریشان ہوں، بتا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر میں کہوں فرض کیا جو میں نے گناہ نہیں کیا، کہوں میں نے کیا ہے تو آپ مان جائیں گے نا؟ کہ عائشہ خود مان رہی ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ ہوا ہے، تو پھر بات تو ہی رہی۔ اور اگر میں کہوں میں نہیں کیا گناہ، جو میں نے نہیں کیا، تو پھر بھی کون میری صفائی دے گا؟ پھر میری تو وہی مثال ہے نا، فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ میری شکایت، میری حاجت، میری دعا، میری درخواست تو پھر اللہ کے سامنے ہے۔ اماں جی فرماتی ہے میں چرپائی پہ لیٹ گئی، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، محبوب چپ ہو گیا، میں نے پاسا تھوڑا سا پلٹ کے دیکھا تو محبوب سردی کا دن تھا، حضور پہ پسینہ جاری تھا، وہی آ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی عائشہ تیرے بارے ہی کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ پھر میرے خیال ہے تو اتنی شان والی کہاں کہ تیرے بارے قرآن نازل ہو، یہ تو قرآن نازل ہونے والی کیفیت حضور پہ بنی ہوئی ہے، تو تیرے بارے میں کوئی خواب حضور کو آئے گا اور تیری برات ہوگی، قرآن میں تیری شان بیان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام جب پروئی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ ہنس پڑے، ہنسے اور فرمایا عائشہ تیری برات اللہ نے بیان کر دی ہے۔ فرماتی ہے مجھے اس دن پتہ چلا اللہ کے ہاں میری شان اتنی بلند ہے کہ میری برات اس قرآن میں نازل کی جو قیامت تک تلاوت ہوگا۔ امی عائشہ تیری شان تو آج بھی تلاوت ہو رہی ہے، تیری شان تو آج بھی پوری دنیا میں تلاوت ہو رہی ہے، پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا عائشہ سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان، عظیم گھر ہے جس پر یہ بہتان باندھا گیا، عظیم ماں ہے جس پر بہتان باندھا گیا، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور جنہوں نے باندھا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، ان الذین یرمون، یہ منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، المحصنات المؤمنات الغافلات، یہ ہے امی عائشہ پاک دامن مومنہ، الغافلات جنہوں نے گناہوں کی گھاتوں کو جانتی نہیں، وہ عائشہ جو ایسے گناہوں کی غافل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ یہ ہوتے کیا ہے، اس درجے پر ہے جو پاک دامن بھولی بالی امی عائشہ پر الزام درے، یا اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جانتے ہو قاری صاحب اس لفظ کو پڑھتے 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 بعد دفعہ پڑھتے پڑھتے تقریر ختم کر جاتے، لعنوا
لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اور فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے میری اسی پہ جان نکل جائے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ پھر اللہ نے کیسا دن دیا ہے قاری صاحب کو موت کے لیے، جو اللہ نے امی عائشہ کو دن دیا تھا۔ لعنوا، میرا دل کرتا ہے میں یہی پڑھتا مر جاؤں اور قیامت کا دن ہو اور اٹھوں اور یہی پڑھتا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ پوچھے قاری تو کیا لایا ہے تو میں کہوں گا یا اللہ تیرے محبوب کی پاکیزہ بیوی کی عظمت بیان کرتا آیا۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بہت بڑا عذاب۔ دنیا آخرت میں گستاخ امی عائشہ کے لیے لعنت اور ان کے لیے دردنا بڑا عذاب، بڑا عذاب۔ پھر قاری صاحب اس پہ وجد پہ آتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یا اللہ تو نے عذاب علیم کیوں نہیں کہا، دردناک عذاب نہیں کہا، عذاب مہین نہیں کہا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یا اللہ یہ تو نے کیوں کہا؟ تو کہتے تھے قاری، اللہ فرماتا ہے قاری یہ جانتا نہیں ہے اس نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم نہ ہو، تو جانتا نہیں ہے اس نے کس کو برا کہا ہے۔ پھر قاری صاحب پڑھتے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق عظیم، جس ذات پر، جس گھر پر، جس پاک پاس نبی پر، جن کی بیوی پر الزام درا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ صاحب خلق عظیم ہے۔ اور پھر کہتے قاری تو نے غور نہیں کیا، جس نے عائشہ کو پیغمبر کے لیے پسند کیا وہ کون ہے؟ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ رب عظیم ہے جس نے عائشہ کو نبی کے لیے پسند کیا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے آپ نے فرمایا عائشہ تو ریشمی رومال میں تیری تصویر لپیٹ کے جبریل میرے پاس آیا تھا اور کہتا تھا ہی الک قاری صاحب میرے اس پہ بھی بڑا زور، ہی الک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی الک محبوب یہ وہ تیرے لیے ہے، یہ تیرے لیے ہے، عائشہ بنائی ہم نے تیرے لیے ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جس نے پسند کیا وہ ذات عظیم ہے، جس کے لیے پسند کیا گیا وہ نبی عظیم ہے، جس عائشہ کا انتخاب ہوا وہ ماں عظیم ہے، جو پھر بھی نہ مانے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اللہ تیرے درجات بلند کر دے، حضرت قاری صاحب کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ ابھی جمعے کے بعد ہم انشاءاللہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ 5 بجے ان کا جنازہ ہے فیصل آباد میں، آپ بھی جنازے میں شرکت کریں۔ ایک گاڑی کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے جس میں کرونا کی SOPs کے تحت کو راستے میں چیکنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے کہ 18-20 بندوں کی اس میں گنجائش، جس بند باقی ساتھی اپنی جس کے پاس گاڑی ہے وہ اپنی گاڑی کو ترجیح دے، اور جس کے پاس گاڑی نہیں ہے وہ اس بس میں اس کے لیے انتظام ہے، اس میں وہ جنازے میں شرکت کرے۔ ان کا یہ آخری حق ہے، انہیں 70 سال جماعت کی پاسبانی بھی کی ہے اور جماعت کے ساتھ محبت بھی کی ہے، مسلک عقیدے کو بیان بھی کیا ہے، درجنوں مرتبہ ہمارے پاس یہاں تشریف لائے، کوئی بستی شہر ایسا نہیں جہاں وہ تشریف نہیں لے گئے۔ آج ہمارا حق ہے
کہ ان کے جنازے میں شرکت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔